ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، ادھر ایران سے خبر آ رہی ہے کہ ایرانی حکام نے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی نماز جنازہ یعنی الوداعی تقریبات اور تدفین کی تفصیلی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق دعائیہ اور تعزیتی تقریبات کا آغاز 4 جولائی سے ہوگا، جبکہ تدفین 9 جولائی کو مشہد مقدس میں روضہ امام رضا کے احاطے میں انجام دی جائے گی۔ ایرانی خبر رساں اداروں کے مطابق 4 اور 5 جولائی کو تہران میں عوامی سطح پر الوداعی اور تعزیتی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے، جن میں ملک بھر سے آنے والے لاکھوں سوگوار شرکت کریں گے۔ ان تقریبات کے دوران عوام کو مرحوم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ اعلان کردہ شیڈول کے مطابق 6 جولائی کو تہران میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور بعد ازاں ایک عظیم الشان جنازہ جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد 7 جولائی کو مقدس شہر قم میں بھی خصوصی دعائیہ تقریب اور نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس طرح کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، جہاں مذہبی شخصیات اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے حالیہ ایران اور امریکہ اسرائیل کے جنگ کے دوران مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای پوری دنیا میں مشہور ہوئے اور ان کے فیصلوں کو لے کر کے جس طرح کی سراہنا ہوئی اور جس طرح سے ان پر حملے ہوئے اور اس کے بعد اس سے پہلے جس طرح سے بھی انہوں نے ایران اور ایرانی عوام کا دفاع کیا اور اسرائیل اور امریکہ سے جو لوہا لیا، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس موقف کو لے کر کے پوری دنیا میں وہ جو ہے بڑے پیمانے پر سراہے گئے اور ان کی ہمت و جرأت کو سلام پیش کیا گیا۔ ادھر ناظرین گرامی، اگرچہ حالیہ دنوں میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے امید کا ماحول رہا ہے، جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کے سامنے پرائم ٹائم میں رکھا تھا ایک دن پہلے، اب مفاہمتی یادداشت پر یعنی آج اتوار کو بھی ریموٹ دستخط کی توقع بھی ظاہر کی گئی ہے، جیسا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا، تاہم کچھ معاملات اب بھی غیر واضح اور زیر التوا ہیں۔ CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک باخبر سفارتی ذرائع ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور ایرانی ذرائع نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مجوزہ معاہدے کے حوالے سے بڑے اختلافات موجود ہیں، جس کے باعث کئی اہم سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ ان میں سے ایک آبنائے ہرمز ہے۔ ان پیچیدہ سوالات یا متنازع امور میں سب سے اہم معاملہ آبنائے ہرمز کا ہے، جو مجوزہ معاہدے میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کی رپورٹ کے مطابق معاہدے پر دستخط کے بعد یہ آبی گزرگاہ کھول دی جائے گی اور ایران کو اس پر کسی قسم کی ٹول یا فیس عائد کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، تاہم اس نے واضح نہیں کیا کہ اس کی نگرانی اور بحری آمد و رفت کا کنٹرول کس کے پاس ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا عمل ایران کی انتظامیہ کے تحت ہوگا، جبکہ واشنگٹن اس شرط کو بارہا مسترد کر چکا ہے۔ جہاں تک جوہری مواد اور اعلیٰ درجے تک افزودہ یورینیم کا تعلق ہے، تو ٹرمپ انتظامیہ کے ایک عہدیدار کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا، جبکہ جوہری مواد کو یا تو تباہ کیا جائے گا یا اسے منتقل کر دیا جائے گا یا ختم کیا جائے گا۔ اس بیان میں خاص طور پر اعلیٰ افزودہ یورینیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ تہران سے قبل متعدد بار موقف اختیار کر چکا ہے کہ جوہری معاملہ بشمول اعلیٰ افزودہ یورینیم مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد 60 روزہ مذاکراتی دور میں زیر بحث آئے گا۔ اس کے علاوہ منجمد رقوم یعنی ایران کی جو بیرون ملک میں اس وقت ان کے اثاثوں کو جو منجمد کر دیا گیا ہے، روک لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے پہلے کسی بھی قسم کے فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ ان کے مطابق ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی بھی اس بات سے مشروط ہوگی کہ تہران اپنی شرائط پر عمل درآمد ثابت کرے، یعنی جب تک امریکی فریق کو ایران کے اقدامات پر اطمینان نہیں ہوگا، کوئی رقوم جاری نہیں کی جائیں گی۔ تیسرا، اسرائیل اور لبنان کے حوالے سے ایرانی فریق نے موقف اختیار کیا ہے کہ معاملہ بھی مجوزہ
مفاہمتی یادداشت میں شامل ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بارہا یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ ایران اور لبنان کے معاملات کو الگ رکھنے پر اصرار کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایران پر لگاتار دباؤ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ایران ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے شرائط پر ہی اس معاہدے کو پوری طرح سے عمل درآمد کرنا چاہتا ہے، یعنی منوانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی ٹرمپ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے کی پابندی نہیں کرے گا، یہ بات خود اسرائیلی عہدیدار نے صاف اور واضح طور پر کہا تھا۔ اسرائیلی اخبار ہیوم کے مطابق اعلیٰ سفارتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا بھی جاتا ہے تو اسرائیل اپنی حفاظت کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، تاہم اسے اپنے اقدامات کو امریکہ کے ساتھ مربوط کرنے کا پابند ہونا پڑے گا۔ ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ یہ رابطہ کاری بنیادی طور پر خطے کے دیگر فریقین کے حوالے سے امریکی وعدوں سے متعلق ہے۔ جب اس سوال پر رد عمل دیا گیا کہ اگر تہران نے اپنا میزائل پروگرام دوبارہ شروع کیا تو اسرائیل کیا کرے گا، تو ذرائع کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد یا اسے کسی بھی منظرنامے کو روکنا ہے۔ اس سے صاف اور واضح طور پر ہے کہ معاہدہ ایران کو دبا کر کے اسرائیل کو بیچ میں لائے گا، یعنی اسرائیل اپنے منمانی کرتا رہے اور وہ لبنان میں، غازہ میں، مختلف علاقوں میں اپنی دہشت گردی عروج پر لے جاتے رہے اور یہاں معاہدوں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے۔ ایسا ہی کچھ محسوس کیا جا رہا ہے، یہ ماننا ہے ان تمام چیزوں کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد۔ ادھر ناظرین گرامی، برطانیہ کی ایک عدالت نے فلسطین کے حامی 4 کارکنوں کو اسرائیلی اسلحہ ساز کمپنی ایلبٹ سسٹم کے کارخانے پر دھاوا بولنے اور اسلحے کو نقصان پہنچانے کے معاملے میں طویل قید کی سزا سنائی گئی ہے، یہ خبریں دی رہی ہیں۔ یہ واقعہ 2024 میں جنوبی مغربی انگلینڈ کے برسٹل کے قریب واقع ایلبٹ سسٹمز UK کی فیکٹری میں پیش آیا تھا۔ سزا پانے والے کارکنوں کا تعلق فلسطین ایکشن نامی تنظیم سے بتایا گیا ہے، جس پر حال ہی میں پابندی عائد کی گئی ہے۔ عدالت میں جج جیریمی جانسن نے کہا کہ اس جرم کا دہشت گردی سے تعلق پایا جاتا ہے کیونکہ کارروائی کا مقصد کمپنی کو خوفزدہ کرنا اور برطانوی حکومت کو اسرائیل کی حمایت ختم کرنے پر دباؤ ڈالنا تھا۔ استغاثے کے مطابق اس کارروائی سے ایلبٹ سسٹم کو 10 لاکھ پاؤنڈ سے زائد کا نقصان پہنچا۔ سزا پانے والوں میں شارٹ ہیڈ، سیمیل کارنر، لیونا کامیو اور فاطمہ زینب رجوانی شامل ہیں۔ عدالت نے سیمیل کارنر کو سب سے زیادہ 7 سال 8 ماہ قید کی سزا سنائی۔ جج کے مطابق انہوں نے کارروائی کے دوران پولیس افسر پر ہتھوڑے سے حملہ کیا اور غیر ضروری طاقت استعمال کی۔ دوسری جانب فلسطین ایکشن کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ایسے ہتھیار ڈرونز کو ناکارہ بنانا تھا جو غازہ میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو سکتے تھے۔ کارکنوں کی حمایت کرنے والی تنظیم کے مطابق اس کارروائی میں 40 ہتھیار تباہ کیے گئے۔ فیصلے کے وقت عدالت کے باہر تقریباً 500 مظاہرین جمع ہوئے، سزا پانے والے کارکنوں کے حق میں نعرے لگائے۔ پولیس کے مطابق فلسطین ایکشن کی حمایت میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھانے پر 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اظہار آزاد رائے پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں معصوم فلسطینیوں کی طرح کھڑے ہونا اور ان کے لیے اس وقت بات کرنا اور مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانا کس طرح یورپین ممالک میں گناہ بن چکا ہے، اس کی بھی ایک تازہ مثال ہے کہتے ہوئے اس خبر پر عالمی سطح پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں گودی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ بھارت کی میڈیا کو لے کر کے یورپین ممالک میں کس طرح سے اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس کی میمز بنائے جاتے ہیں۔ خود بھارت میں ہی یہ میڈیا بدنام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہری ممالک میں کس طرح سے اس کے مذاق اڑایا جاتا ہوگا۔ اب ایسا ایک معاملہ ایران کو لے کر کے ہندوستانی گودی میڈیا میں جھوٹی خبریں پھیلانے کی کوششیں ہوئی، جس پر بھی اس وقت پوری طرح سے تنقید کی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سفارت خانے نے بعض ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں اور دعووں کو سختی سے مسترد کر دیا جن میں ایران میں معاشی بحران، اشیاء ضروریہ کی قلت اور عوامی ضروریات کی فراہمی میں مشکلات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایرانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایران کے خلاف جنگی حالات اور مختلف نوعیت کے شدید دباؤ کے باوجود ملک میں آج تک بنیادی اشیاء خورد و نوش یا ضروری سامان کی کوئی قلت پیدا نہیں ہوئی۔ بیان کے مطابق ایرانی حکومت نے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی قیادت میں مؤثر اور ذمہ دارانہ اقدامات کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں
اشیائے ضروریہ کی خریداری، ترسیل اور تقسیم کا نظام معمول کے مطابق مستحکم اور بلا تعطل جاری ہے۔ سفارتخانے نے واضح کیا کہ ایران کی معیشت اور عوامی ضروریات کے حوالے سے پھیلائی جانے والی بعض رپورٹس حقائق کی درست عکاسی نہیں کرتی۔ حکومت نے تمام ضروری انتظامات پہلے ہی مکمل کر رکھے ہیں اور ملک کے مختلف حصوں میں عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے ناظرین گرامی کہ ساری ریکارڈ توڑ رہا ہے انڈین میڈیا اس وقت کہ کس طرح جھوٹ پھیلاتا ہے اور کسی ملک کو بدنام کرنے کے لیے یا اندرونی سطح کی باتوں کو الگ طرح سے پیش کرنے کے لیے جو ہے اس طرح کی رپورٹنگ کی جاتی ہے۔ ایرانی سفارت خانے نے خاص طور پر ایران انٹرنیشنل نامی میڈیا ادارے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ادارہ ایرانی عوام کے مخالفین اور دشمن عناصر سے وابستہ سمجھا جاتا ہے اور ماضی میں بھی ایران مخالف سیاسی بیانیوں کی تشہیر کرتا رہا ہے، اس لیے ایران کی حقیقی صورتحال جاننے کے لیے اس ادارے کو قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھا جا سکتا، جس کے حوالہ جات سے ہندوستانی میڈیا الگ الگ طرح کی خبریں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں کہ ناظرین گرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر کچھ اور خبروں کے ساتھ اگلے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔